زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے دو جہاں تمہارے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے زمین و مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے میرے آقا حضرت امام اہل سنت کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت تو دیکھی ہے اس شعر میں کتنا پیارا انداز ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا کہ آقا میرے منہ میں جو زبان ہے نا آقا وہ بھی تمہارے لیے ہے آقا میرے بدن میں جو جان ہے نا وہ بھی تمہارے لیے اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں جو کتابوں میں لکھا گیا اعلی حضرت کے بارے میں جس طرح علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو واقعتاً اس شعر کے مصداق اعلی حضرت کی زندگی گزری کہ بس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے 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 اور آپ کی تعریف آپ کی نعت اور آپ کی خوبیوں کے بیان کرتے کرتے میرے آقا اعلی حضرت کی زندگی گزر گئی ہے اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی وجہ شہرت میں ایک بنیادی چیز ہے نا وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ زبردست 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 عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت تو یہ کلام ذرا دیکھیے کہ میرے آقا اعلی حضرت کتنی پیارے انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی کیفیت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں دہل میں تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہل میں سبا تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آگے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی
تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزائے محل پیسے منل یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے محل پیسے منل یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دو نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ شعر سننے والے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی عرض کی، آدم علیہ السلام سے بھی عرض کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عرض کی. کہاں؟ قیامت کے دن، بروز قیامت اہل محشر کا جب حساب نہیں ہو رہا ہوگا تو ان کے قلب میں یہ بات القاء کی جائے گی، ڈالی جائے گی کہ کسی مقرب کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کرے. یہ اہل محشر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یوں انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، ہماری شفاعت کیجیے. اور ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کہ تم جہاں بھی جا رہے ہو ہر نبی یہی کہہ رہا ہے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. آج اس کی بارگاہ میں حاضری دو جسے رب نے مقام محمود عطا فرمایا ہے. اور وہ مقام محمود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اہل محشر
قیامت کے دن جمع ہوں گے اور آقا سے شفاعت کا سوال کریں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شفاعت کا سوال سنیں گے. اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا حبیب اپنے سر کو اٹھاؤ, مانگو, جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. اور رب کریم کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا سوال کریں گے. شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا تو یہ اہل معشرت تمام انبیاء کرام علیہم السلام یعنی انبیاء کرام کی بارگاہ میں ہوتا 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 سبھی سے کہیں بھی بنی, سوال ہے نا, کہیں بھی بنی نہیں بنی. یہ بے خبر ہے کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ہر نبی کی بارگاہ سے ہوتے 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 اس مقام پر پہنچے کہ یہ پتہ چل جائے کہ آج جو مقام پیارے آقا کا ہے وہ مقام کسی کا بھی نہیں ہے. خلیلو نجی مسیح ہو سکے سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھل کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھول کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے. یہ تو مشہور واقعہ یاد ہوگا, آقا کے غلام کو تو یاد ہوگا کہ یہ وہی چاند ہے جس کے میرے آقا نے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ چاند پہ جانے والوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑنے والوں کہ یہ چاند پر چلا گیا, یہ چاند پر چلا گیا. ارے چاند پر چلا گیا, اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ چلو اس کے پیچھے جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چلو اس کے پیچھے کہ جو جھولے میں چاند سے کھیلا کرتا تھا, وہ ہے نا نور والا, کون سا شعر ہے, نور کی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کہ نور آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب جھولے میں مہد جھولا تو چاند سے اشارہ کرتے تھے, تو اب کیا کہیں گے, یہی کہ چاند آقا کا اشارہ دے کر جھوم جایا کرتا ہوگا, جہاں جہاں انگلی جاتی ہوگی چاند ہی وہیں جاتا جاتا ہوگا. کہ نور کے لیے نور کا کھلونا تھا, نور کے لیے کھلونا بھی نور کا عطا ہوا. تو ہم تو اس کے پیچھے چلے نا کہ جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, جن کی انگلی کے اشارے میں چاند جھوما کرتا تھا. کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ ان لوگوں کے پیچھے مثلا کلچر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جو چاند پر چلا گیا, چاند پر چلا گیا, چاند پر چلا گیا, ٹھیک ہے سنتے رہتے ہیں چاند پر چلا گیا, چاند پر چلا گیا, لیکن اب چاند جس کا دیوانہ ہے اس کے پیچھے چلو نا یار. کیا چاند بھی کیا جھومتا ہوگا آقا کے اشارے پر ہے, میرے آقا کی انگلی کا چاند بھی جھومتا ہوگا کہ میرے آقا نے توجہ فرمائی ہے مجھ پر. اور وہ ایک اس طرف اشارہ ہے اس کلام میں کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے حور کو پھیر دیا. جب وہ سورج ڈوب گیا تھا تو
حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے تھے. قربان جاؤں اس گود پر، ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں اس گود پر، اور قربان جاؤں حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عشق و محبت پر. وہ شعر یاد کر لیجئے، وہ اس میں جو ہے تیری نیند پر نماز. تو وہ گود میں سر مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، تو عصر کا وقت جاتے جاتے ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. لیکن نماز چلے جانے کا ایک غم ہوتا ہے. یہ مولا مشکل کشا کی نماز سے بھی محبت دیکھی ہے کہ جانے کا غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے اشک طاری ہو گئے. اب کیسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرکت دے کہ ٹھیک ہے، جس کے صدقے میں نماز ملی، شریعت ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، سب کچھ ملا، وہ میرے پاس ہے. تو لیکن غم نماز میں آنکھوں سے اشک جمع ہوئے اور بلندی سے نیچے تشریف لائے اور بلند تر مقام پر پہنچ گئے، آقا کے رخ روشن تک پہنچے. قربان جاؤں ان کے آنسوؤں کے قطرے کے اوپر. یہ ان کے آنسوؤں نے بھی میرے آقا کے رخ روشن کا بوسہ لے لیا. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کی آقا سورج غروب ہو گیا، نماز سورج غروب ہو گیا. سورج میرے آقا ہیں. سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا. سورج واپس آ گیا اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وقت پہ نماز ادا کر لی. تو اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر دیا. یہ تو میرے آقا کی شان تھی. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یہ درخت کے حوالے سے معجزہ ہے نا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، مشکاہ شریف کے اندر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے درخت کو بولو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلاتا ہے. وہ درخت ہلا، جڑجڑی لی. اب سرکار بولا کسی کو پتا چلے مجھے آقا نے یاد کیا ہے تو شجر و حجر جھومتا تو ہے نا. آقا بلائے تو شجر و حجر سارے جھوم جاتے ہیں کہ آقا نے یاد کیا ہے. شجر وہ درخت ہلا، جھجری لی اور زمین چیرتا ہوا آقا کے قدموں میں حاضر ہو گیا. وہ مطالبہ تھا کسی کا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کو یہ معجزہ دکھائیں. تو درخت حاضر ہو گیا، کہا ٹھیک ہے اس کو کہ واپس چلا جا. آپ نے فرمایا واپس چلا جا. وہ پھر افسردہ ہلا ہوگا کہ اب قدموں سے دور ہو رہا ہوں، جا کر وہیں کھڑا ہو گیا. تو ایسے تو نہ جانے کتنے معجزات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سے ظاہر ہوئے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو. تو انہی معجزات میں سے یہ معجزوں کا ذکر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹا دیا. تو یہ تاب و توا تمہارے لیے، آقا یہ سب کچھ تمہارے لیے. تلے سلام کھلے رساتی سبا تمہارے لیے لیوا کے تلے سلام کھلے رساتی سبا تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں صلو
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول. سر تابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سر تا با قدم، سر سے پاؤں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھول کی طرح مہکتے مہکتے ہیں. ہونٹ بھی پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن تھوڑی پھول، بدن پھول. پھول ہی پھول ہے، پھول کی طرح مہکتے ہو میرے آقا، پھول ہی پھول ہو. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تن کام ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تن کام ہی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. اور تم چاہو تم چاہو تو ہو جائے ابھی کون محن پھول. لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن. یعنی آقا ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو کوئی تنکا بھی نہیں لا سکتے. تنکا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا. اتنے کمزور ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی قوت و طاقت اور ایسا مرتبہ عطا کیا، تم چاہو تو ہو جائے بھی کوہ میہن پھول. کوہ میہن پہاڑ یہ ایسا ہو جائے جیسے پھول ہوتا ہے. آقا آپ کی تو شان ایسی ہے. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. پر تم چاہو تو جائے ابھی کون محن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کون محن پھول. لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے